السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم علی خان۔ ناظرین، آج کے اخبارات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور تمام خبروں میں ہماری جو خبریں جو تھیں سٹی 42 کی، اس میں بھی آپ کے سامنے آتا رہا ہوگا کہ کل جو آزاد کشمیر کے انتخابات ہو رہے تھے LA37 ویلی 2 کے حوالے سے لاہور میں جو نشست تھی، کل سارا دن تو وہاں پر ہنگامے ہوتے رہے، دھاندلی کی بات کی جاتی رہی، پولنگ کیمپ اکھاڑے جاتے رہے، ایک دوسرے پر اغوا کے الزامات لگتے رہے۔ ہم اگر لاہوریوں کی بات کریں تو بیسیکلی بنیادی طور پر لاہوری کشمیر کے حوالے سے بہت جذباتی ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر ہو یا کوئی اور موقع ہو، کشمیر ہمارے دلوں میں بستا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی بات کرنا، الحاق پاکستان کی، پاکستان سے الحاق کی اس کی بات کرنا، کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا۔ لیکن ایسے میں اگر وہاں کے انتخابات ہو رہے ہوں اور ان انتخابات میں بھی وہی کچھ ہو جو ہمارے انتخابات میں ہوتا ہے، ہمارے جتنی پارٹیاں، پاکستان کی پارٹیاں، غیر ریاستی پارٹیاں وہاں جا کر الیکشن میں حصہ لیں اور پھر ماحول اتنا عجیب و غریب بن جائے کہ تحریک آزادی کشمیر کہیں پیچھے چلی جائے اور وہاں پر بات ہو دھاندلی کی، وہاں پر بات ہو تشدد کی، وہاں پر بات ہو ہنگاموں کی، تو افسوس ہوتا ہے۔ اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ LA37 کے جو الیکشنز تھے وہ کل ملتوی ہو گئے دھاندلی کی وجہ سے، ہنگاموں کی وجہ سے، اور وہ سب کچھ جو ہوتا رہا، جعل سازی کی بات کی جاتی رہی، اس کی وجہ سے۔ یہاں پر موجود ہیں غلام محی الدین دیوان صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہ رکن رہ چکے ہوئے ہیں، لیجسلیٹو اسمبلی کے وزیر بھی رہ چکے ہوئے ہیں۔ غلام محی الدین دیوان صاحب بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ یہیں پر موجود ہیں جناب خالد شاہ صاحب۔ خالد شاہ صاحب سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، ایک جو موقر ماہنامہ ہے شارق پاکستان، اس کے مدیر بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا خالد صاحب یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ یہیں پر موجود ہے غلام عباس میر صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں۔ مسلم لیگ نون نے پہلی دفعہ باقاعدہ اپنا امیدوار وہاں پر دیا، بطور پارٹی انہوں نے حصہ لیا اور مسلم کانفرنس سے الگ ہو کے انتخابات میں سامنے آئے۔ غلام عباس میر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ یہیں پر اسٹوڈیوز میں مرزا صادق صاحب بھی موجود ہیں جو کہ کوارڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کشمیر کی جتنی کشمیر کے حوالے سے نظریاتی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں بھی شامل رہتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے مسلم کانفرنس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پر، ان کا بھی شکریہ۔ غلام محی الدین دیوان صاحب، انتخابات ملتوی ہو گئے، ہنگامے ہوئے، سارا کچھ ہوا، آپ کی درخواست پہ انتخابات کو، LA37 کے انتخابات کو ملتوی کیا گیا، جی ہاں، صحیح تھا، یہ ہو جانے چاہیے تھے؟ سر اس کے بعد چارہ ہی نہیں تھا، جو الیکشن کمیشن تھا، ڈپٹی الیکشن کمیشن جو جس کو یہ ٹاسک تھا الیکشن کروانے کا، اس کو جب ہم نے کہا کہ میں صبح جب داتا صاحب گیا پہلے وہاں پہ نے نفل 2 پڑھے تو مجھے ٹیلی فون آ گیا باہر نکلتے ہی کہ جی ہمیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا۔ وہاں پر قلعہ لچھمن سنگھ میں نبی پارک میں ایک سکول ہے، اس میں تو میں وہاں گیا تو وہی ان کو مارا پیٹا جا رہا تھا، اور جب میں نے ان کو کہا یار یہ کیا عورتوں کو اوپر زیادتی آپ کر رہے ہیں، تو ان کے منہ پہ تھپڑ مارے گئے، ان کو کہا چلو نکلو، کاپیاں چھینے گئی، بہرحال وہ کھڑے رہے بیچارے۔ تو اس کے بعد میں آیا، میں نے کہا دروازہ کھولو، میں کینڈیڈیٹ ہوں۔ تو میں اندر گیا تو دیکھا، اندر گیا جب تو میں نے وہاں پولنگ پہ تو وہ ڈبے پڑے ہوئے تھے بھرے ہوئے، صبح کی بات کر رہے ہیں، ابھی آپ داتا دربار سے گئے ہیں جب؟ جی ہاں، اچھا، اس کے اندر وہ بھرے ہوئے تھے۔ تو وہ اس کو میں نے عورتوں کو کہا، انہوں نے کہا دیکھو بھائی جان یہ بھی بھرا ہوا ہے، ادھر جو لیڈیز والا یہ بھی بھرا ہوا ہے۔ تو کس کے بھرے ہوئے تھے، کس نے بھرے ہوئے تھے؟ وہ انہوں نے ہی، یہ سر پولیس کے اندر، اور جو وہاں پریزائڈنگ افسر تھا، میں نے اس کو کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہتا جی مجھے نہیں پتا، جو کچھ بھی ہے بس ہے۔ میں نے کہا یہ کیا؟ اچھا، میں نے اس کی کاپیاں، اسی دوران 2-4 بندے اور آ گئے تو انہوں نے وہ کاپیاں وہاں پہ پڑی تھیں ان کی، کیا نام ہے، 7-8 جو کاٹ کے ڈالے ہوئے تھے، اس میں سے وہ کاپیاں، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو وہ پولیس والے نے میرے ہاتھ سے وہ بھی چھین لی کاپیاں ساری۔ تو اس کے بعد میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے ٹیلی فون کیا ادھر پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کو، میں نے کہا یہاں تو یہ صورت حال ہے۔ پیپلز پارٹی کے تمام لیڈر، تمام وزراء، تمام ارکان اسمبلی بھی آپ کے ساتھ موجود تھے، فیلڈ میں موجود تھے؟ میں نے بلایا تھا ان کو۔ اچھا، آپ نے بلایا تھا؟ میں نے سمینا گرکی کو ٹیلی فون کیا اور راجہ ریاض کو ٹیلی فون کیا۔ میں نے کہا آپ کہتے تھے کہ ہم دیکھیں گے پولنگوں کو بھی، تو آپ ادھر آئیں، یہاں پر تو یہ صورت حال ہے۔ اسی دوران 8:05-6-7 ہوں گے تو میں نے ڈپٹی الیکشن کمیشن کو ٹیلی فون کیا۔ میں نے کہا سر میں ادھر آیا ہوں، ابھی میرے پولنگ ایجنٹ بیٹھے نہیں، کسی نے سائن نہیں کیے، تو یہ بڑھے ہوئے ہیں۔ تو اسی سنا میں اس نے کہا جی میں آدھے پونے گھنٹے تک آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ میں وہاں بیٹھ گیا،
आधे को पौने घंटे के बाद वो ना आए तो आपका कहना ये कि सारा कुछ जो है पुलिस की सरपरस्ती में जी, सब इंतजामिया कुछ जो हुआ। है कुछ करती रही। मैं खालिद शाह साहब आपकी तरफ पहले हूँ, पहले गुलाम अब्बास मीर साहब की सुन लें। गुलाम मीर साहब ये क्या चीज़ है वो जो बता रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है पंजाब में, पुलिस उसके अंडर है, वो दाता दरबार से नफल पढ़ के पहुंचे हैं तो बैलेट बॉक्स तो भरे हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मशकूर हूँ कि आपने हमें बुलाया। बात ये है, कल मैं अपना वोट कास्ट करने गया अपने इलाके में, तो जब मैंने वहाँ पे वोट कास्ट करके निकला बाहर तो मुझे 2-3 फ़ोन आए कि वो नबी पार्क स्कूल में गुलाम मुहीउद्दीन दीवान साहब और उनके दोस्तों ने वहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ। मैं फिर फौरी तौर पे गाड़ी में वहाँ पहुँचा तो वहाँ गया, ये बाहर टेबल पे ये और इनके साथी बैठे हुए थे। और वोट की शरह तो उस वक्त स्टार्ट हुई थी, वोट कास्ट हो रहे थे और इनके जो ख्वातीन थी और जो मर्द थे वो मर्द हज़रात वोटर हज़रात वो जनाब उधर हमारी ख्वातीन को जूतियाँ ये वो नारेबाजी कर रहे थे, वो दिखा रहे थे। तो वहाँ पे बल्कि इन्होंने खुद एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर से एक बैलेट की कापी छीनी है, जिसकी मैंने ये FIR वो उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट पे करवाई है जब ये लेके बाहर निकल गए थे। ये आप देख सकते हैं, ये इनकी FIR की कापी जो इन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से छीन के ये बाहर भागे। अच्छा जी, तो ये FIR कापी तो इसलिए भी हो जाएगी ना कि आपकी हुकूमत है पंजाब में, पुलिस आपके पास है। नहीं जी, FIR तो आपकी पुलिस ने करनी है ना, बड़ी बात नहीं है ना जी, वो उसकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे जनाब उनको जाकर बताया गया। ये गन पॉइंट पे ये गने लेकर फिर रहे थे वहाँ पे अपना कृष्ण नगर में। फिर इलेक्शन मुलतवी हो गए, ठीक हो गया। क्यों गलत किया उन्होंने? इलेक्शन होने चाहिए थे। कब्जे किए हुए थे जी, दीवान साहब ने कब्जे किए हुए थे वहाँ पे। ये कब्जा तो हमने किया हुआ था, तो जीत ये गए हैं सारी सीटें जो कश्मीर में। कब्जे तो हमने धांधली तो हमने की है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि मुस्लिम लीग ने धांधली की है और सीटें पीपल्स पार्टी की भाई कितनी ले गई है। कैसी वो तो आज़ाद कश्मीर में लेके आज़ाद कश्मीर में भी ऐसा ही है ना सूरत हाल। आप मजमूई आप देखें ना, मजमूई सूरत हाल देखें कि धांधली अपना नून ने की है, सीटें ये जीत गए। क्यों खालिद साहब, ये क्या इलेक्शन हमेशा से जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर वोटर्स तो मौजूद है, लेकिन होता क्या है, हर दफ़ा धांधली के इल्ज़ामात, हर दफ़ा कहना कि ये गलत हुए हैं। और वैसे कश्मीरी होते बड़े खूबसूरत हैं। मैं कई दफ़ा जाता हूँ तो जब कश्मीरियों को वोट डालते हुए देखता हूँ, वो काले काले चूड़े चूड़े कारपोरेशन के ट्रकों में बैठ के आने वाले। खालिद साहब, ये किस किस्म के कश्मीरी होते हैं जो वोट डालते हैं? गुजारिश है नजम साहब कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी वैली के लोगों के साथ एक ट्रेजिडी है। आज की नहीं, बहुत अरसे से चल रही है कि जो भी हुकूमत पंजाब में होती है वो किसी पार्टी की भी हो, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये दरअसल ये जो 8-9 सीटें हैं उनकी तरफ से तोहफा होती हैं ये कश्मीर के लिए। और अब कल की मैं आपको बात बताता हूँ कि मैं अपना वोट डालने गया हूँ तो मैं अंदर तक तो पहुँच नहीं सका, बल्कि हम कश्मीरी जो यहाँ पे हैं, जो वैली के कश्मीरी हैं, सही तकरीबन सब एक दूसरे को जानते हैं। सही, क्योंकि हम हैं बड़े छोटी सी एक चंद हजार की एक कम्युनिटी है और चंद हजार भी बहरहाल ये ज्यादा हैं, बहुत सारे जाली अच्छा। वोट हैं इसमें, तो हम तकरीबन एक दूसरे को जानते हैं। आप यकीन करिए नजम साहब के वहाँ पे तकरीबन कोई 300-400 से ज़्यादा लोग थे और मैं ये हल्फन कहता हूँ मैं एक को भी नहीं जानता था। आपका पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे आपका वोट ये मेरा रजिस्टर्ड किला है, लक्ष्मण सिंह किला लक्ष्मण सिंह में लाजमी तौर पे आपके इर्द गिर्द के, आपकी बरादरी के, आपके कोई लोग बंदा होने नहीं चाहिए था वहाँ पे। मैं नहीं जानता वो कौन थे, किस पार्टी के थे, मुझे नहीं पता, और ना ही वो कश्मीरी थे, जैसे आपने खुद ही कहा कि हम नहीं, वो तो मैंने खुद देखा हुआ है, मैंने यकीन करें, मैंने तो- उनको लोगों को, मैं इस इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, कल तो मैंने नहीं देखा, इससे पहले इंतखाबात में मैंने देखा हुआ मीर साहब, वो लोग बाकायदा कारपोरेशन के ट्रकों में बैठ के आते होते हैं। ये पुरानी बातें हैं, अब तो अब नहीं आते। नहीं, अब वो मसला खत्म हो गया। अब वो खत्म हो गया। पहले नाम सही थे, आईडी कार्ड का खाना नहीं था। अच्छा। अब तो नाम भी है और आईडी का तो खाना फिर भी ये है। खालिद साहब जब गए वहाँ पे तो उनको वो कैसे वोटर हमारा एक वोटर, सारे? हमारा एक कैंडिडेट है यूसुफ शाह, उसका आज अखबार में खबर भी लगी हुई है, बेचारा वोट कास्ट करने गया तो उसका भी वोट कास्ट कर दिया गया पहले ही। किसने किया? ये पीपल्स पार्टी के कारकुन ने, ये गुलबर्ग में MC नहीं, का। ये वोटर्स कहाँ से आते हैं? देखिए जहाँ खालिद साहब ने बड़ी वाज़ेह मिसाल दी कि इनका किला लक्ष्मण सिंह में जहाँ पर ये वोट कास्ट करने गए दीवान साहब, कोई बंदे वहाँ पे थे, 300-400 बंदा था, कश्मीरी बरादरी को इतनी ज्यादा तो नहीं है ना वो पहचाने भी ना, कहते मुझे पता ही नहीं था किसी का। कल उधर नाश्ता दिया हुआ था इन्होंने, बिलाल यासीन ने, किला लक्ष्मण सिंह किला लक्ष्मण, इन्होंने कम अज कम को 1200 आदमी को नाश्ता दिया था, उसमें से जो 700-800 खाकर चले गए थे, बाकी 400-500 मलक रियाज और उसके अभी करिंदे बकाया थे जो मुस्लिम लीग से तल्लक रखते थे। इन्होंने बजा अरशाद फरमाया और उन्होंने फिर हमें नाश्ता तो इन्होंने भी दिया है। इन्होंने अपने हाल पे हमेशा से ये रखा है, इनके 3 पोलिंग स्टेशन है, एक घर के करीब है, एक दुकान के करीब है, एक मकान के करीब है, वहां से ये जनाब खुद ये इनके 3 पोलिंग स्टेशन, एक होता है ना जहाँ पे आपने वोट कास्ट करना होता है जी। जो 3 पोलिंग स्टेशन बनाए गए इन्होंने गवर्नमेंट की प्रपोजल पे, पहले ही इन्होंने पिछले लास्ट इलेक्शन में 3, एक इनके मैरिज हॉल के सामने,
پولنگ اسٹیشن ہے جہاں سے یہ جمگھٹا ایک بھیجتے ہیں اور دوسرے کو دوسرا آتا ہے پھر تیسرا جاتا ہے. ایک ان کے گھر کے قریب ہے, ایک ان کی دکان کے قریب ہے. 3 پولنگ اسٹیشن ان کے گھر کو قریب بنائے گئے ہیں. میں نے ابھی جا کر ریکویسٹ کی تھی خدا را جناب اس کو اسٹیشنوں کو دور کیا جائے تھوڑا سا اور ان کی حدود سے رینج سے باہر نکالا جائے. مگر انہوں نے کہا نہیں جی یہ اوپر سے بن کے آیا وسٹول یہ اس کو چینج نہیں ہم کر سکتے. یہ تو اوپر سینٹرل گورنمنٹ منظور بھٹو یہ کشمیر کو فتح کرنے گیا ہوا ہے, یہ ساری پلان ادھر بیٹھ کے کر رہا تھا. ہماری ووٹر لسٹیں جناب یہ میں آپ کو سامنے دکھا رہا ہوں, یہ میرے بھائی ہیں, یہ دیکھیں آپ, یہ ووٹر لسٹ آپ دیکھیں, ان کا نام 2 جگہ پہ ہے, ان کے بھائی کا نام 2 جگہ پہ ہے. یہ لسٹ بتا رہی ہے کہ مجھے کس نے بنایا ہے, کس کی فیور میں ہے. جی یہ تو گھر سے ہی 800 ووٹ 1000 ووٹ لیے 2 نمبر لے کے نکلتے ہیں. کہاں پہ 2 نمبر ان کے ووٹ جو ہیں 2 جگہ پہ لکھے ہیں. میرے پاس اس لسٹ میں تو 2 جگہ پہ نام نہیں مجھے نظر آ رہا. یہ دیکھیں سر, جی یہ دیکھیں جناب, یہ دیکھیں یہ غلام محمد دیوان صاحب, جی یہ غلام محمد دیوان صاحب. اچھا جی یہ اس پہ آئی ڈی کارڈ کا یہ پھر غلام محی الدین دیوان صاحب یہ خود ہیں, یہ ان کا نام ہے. یہ ان کے بھائی کا نام ہے محمد اعجاز دیوان, یہ دیکھیں ان کے بھائی کا نام محمد اعجاز دیوان. یہ لسٹ نمبر اور چاہ میرا 58 ہے, یہ لسٹ نمبر کچھ 74 پیر کالونی. صاحب 2 جگہ پہ 3 جگہ پہ آپ کا ووٹ جو اندراج ہوا ہوا ہے. میں 3 میں پہلے رہتا تھا تاج پورے میں. اچھا میں نے ان کو جب یہ ووٹنگ لسٹنگ بڑھ رہی تھی نا تو میں نے ان کو کتنی مرتبہ کہا ابھی آپ ٹیلی فون کر لیں. حمید صاحب تھے, میں نے اس کو کہا میرے گھر میں کوئی بندہ نہیں آیا, وہ بھی کٹ جائیں اور یہ بھی, اور ادھر ایک پہ آپ پری پلان ان کے گھر کے پوچھا ملازم کتنے ہیں, 5-6 آدمی سے زیادہ نہیں. ان کے گھر کے اندر 70 ووٹ بنے ہوئے, لسٹ میں وہ آگے چیک کر لیں. اگر یہ کر دیں میرے گھر کے 70 ووٹ میں ابھی ریزائن کر جاتا. دکھا دیں گے ہم, دکھا دیں گے بات کی, بالکل میرے 70 ووٹ دکھا دیں, میں چھوڑ دیتا ہوں سارا کچھ, دکھا دیں گے ہم, اس کو ثبوت دیں گے. 70 ووٹوں کا ثبوت دیں گے. 70 یا نہیں میرا خیال اصل مسئلہ جو ہے نا, دیکھیں کوئی بہت بڑی, خالد صاحب میں جو بات کر رہا ہوں کوئی بہت بڑی کمیونٹی نہیں ہے یہاں پر. اگر اس کی جو ہمارے پاس انتخابی فہرستیں بھی, ووٹر لسٹیں ہی اگر اس کی درست نہیں ہوئیں گی تو باقی چیز کیا ہوگی. اور میں دراصل جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں یہی آپ سے بات عرض کر, پہلے آپ میری بات سن لیں, اس کے بعد میں کسی کی بات میں نہیں بولوں گا. اصول تو یہی ہونا چاہیے, اگر آپ مجھ سے بات مخاطب ہو تو میری بات سنیں. میں آپ کی بات تفصیل سے سننا چاہ رہا ہوں, اس لیے جاتا ہوں ایک بریک پر. بریک کے بعد یہیں سے شروع کرتا ہوں. مرزا ساجد صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بھی رابطہ کریں گے لیکن اس بریک کے بعد.